اور جب امام آئیں گے اور اس کے بعد رجب کا سلسلہ شروع ہوگا، جب رجب کا سلسلہ شروع ہوگا تو مہدی کی آمد کے بعد جب سلطنت پوری مہدی کی قائم ہو جائے گی اور آپ کا لشکر پوری دنیا کا دورہ کرے گا اور پورا نقشہ بنا ہوا ہے کہ کہاں سے کہاں تک چلتے ہوئے جائیں گے، تو اس میں آپ کا علاقہ کسی حد تک آتا ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، یعنی ملتان، مکران، یہ سارے راستے ہیں امام کی آمد کے، اور ہندوستان سے ہوتے ہوئے اور پھر تمام پہاڑی علاقوں سے عبور کرتے ہوئے اور پھر واپسی ہے کوفے کی طرف۔ یہ تو سلطنت قائم ہونے کے بعد کی بات ہے، اس سے پہلے کی اور بھی باتیں ہیں، اور بھی مسائل ہیں، لیکن چونکہ میں ظہور تک آ گیا اس لیے یہیں پر عرض کر رہا ہوں کہ پھر رجب شروع ہو جائے گی اور سب سے پہلے رسول خدا تشریف لائیں گے اور سلطنت مہدی میں آئیں گے، اپنے بیٹے کے نظام کو دیکھنے آئیں گے، بلکہ یہ کہوں کہ اپنی اس شریعت کا نفاذ دیکھنے آئیں گے جس کا نفاذ نہیں کر سکے، صرف اعلان کیا تھا غدیر میں۔ اور مولا علی کا ظہور ہے اور امام حسن اور امام حسین کا ظہور ہے، 11 امام، اور سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام آگے بڑھیں گے جو گفتگو کریں گے امام مہدی سے، اور پھر امام حسین پوچھیں گے کہ وہ ہماری وراثت کہاں ہے، وہ دکھاؤ۔ پھر امام وہ سارا سامان منگائیں گے اور منگاتے جائیں گے اور کہتے جائیں گے یہ آپ کے نانا کی انگوٹھی ہے، یہ آپ کے بابا علی مرتضیٰ کی انگوٹھی ہے، یہ رسول اللہ کا عصا ہے، اور یہ وہ کرتا ہے رسول اللہ کا جو جنگ احد میں پہنے تھے جس پہ رسول کا خون لگا ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں تمام چیزوں کو دکھانے کے بعد امام فرمائیں گے امام حسین کو مخاطب کر کے، اور اس وقت امام مہدی کی آنکھ میں آنسو ہوں گے اور ایک کرتا اٹھائیں گے اور کہیں گے یہ وہ کرتا ہے جو عاشور کے دن آپ کے جسم پر تھا، جس کو میری جدہ زینب نے آپ کی بہن نے روضہ رسول پہ چڑھا دیا تھا، چونکہ یہ میری دادی فاطمہ زہرا کے ہاتھ کش کیا ہوا، اور اس وقت آنکھوں سے آنسو برسنے لگیں گے۔ اور اس کے بعد شہادت حسین کے خون کا انتقام شروع ہوگا اور جنگ شروع ہوگی، اور وہ کائنات کی سب سے بڑی جنگ ہوگی، اور تمام قاتلوں کو بھی دربار میں حاضر کیا جائے گا، اور وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ عاشور کا دن ہوگا جب رسول اللہ تشریف فرما ہوں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہمارے سامنے مقدمہ پیش کیا جائے، تمام ملائکہ اتریں گے، جبریل امی آئیں گے، اور اس وقت رسول اللہ کو یہ بتایا جائے گا کہ مقدمہ پیش کرنے کے لیے آپ کے دربار میں حاضری ہونے والی ہے۔ رسول خدا تشریف فرما ہوں گے تخت پر، پہلو میں حسن اور حسین اور سب بیٹے تشریف فرما ہوں گے، اور سب سے پہلے جو مقدمہ درپیش ہوگا وہ قرآن کی آیت ہے، ایاسم بن قتلت، ہم پوچھیں گے اس دن کہ اس بچے کو کیوں قتل کیا گیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم اس دن پوچھیں گے کہ کس خطا میں اس بچے کو قتل کیا گیا، اور ایسے میں ایک بی بی بلند قامت سیاہ چادر میں داخل ہوں گی، ان کے ہاتھ میں ننھا سا لاشا ہوگا، اور وہ لاشا لا کر رسول خدا کے سامنے رکھ دیں گی۔ اس وقت رسول خدا چہرہ اٹھائیں گے اور کہیں گے خدیجہ یہ کس بچے کا لاشا ہے؟ تو خدیجہ بی بی رو کر کہیں گی یہ میرا نواسا محسن ہے، یہ علی اور فاطمہ کا بیٹا محسن ہے جس کو بے خطا قتل کیا گیا۔ اس وقت رسول اللہ فرمائیں گے خدیجہ سیدہ خود کیوں نہیں آئی، بچے کا لاشا لے کر میری بیٹی زہرا کیوں نہیں آئی کہ اتنی دیر میں ملک پکارے گا کہ زہرا بھی آ رہی ہیں،
اور جب فاطمہ زہرا آئیں گی تو ان کے ہاتھ میں بھی ایک ننھا سا لاشا، اور تب خدیجہ مڑ کر کہیں گی یا رسول اللہ زہرا کی گود خالی نہیں تھی۔ وہیں شریف بھی آواز دے گی بابا میری گود میں علی اصغر کا لاشا ہے، یہ رباب کا لال جسے تیر سے